بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے، انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے، میرا ریکارڈ ہے، میں آج تک کبھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آج اتنی میں نے گفتگو کرنی ہے، صرف اس موضوع پہ کرنی ہے۔ کیمرے والے سے ریکویسٹ ہے، یہ کیمرہ مجھ پہ نازل نہیں ہوا، آپ اس کو مجھ پہ لگا کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو چاروں طرف گھماؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سننے والے کون ہے اور پڑھنے والا کون ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس کا یہ مقصد نہیں کہ تو نیچے بیٹھ جائے اور کیمرہ میری طرف، مجھ پہ نازل نہیں ہوا کیمرہ۔ صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل ایک میں گورنمنٹ کو ایک ان کا ازالہ جو ہے اس کا جواب دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیعوں کا بہت بڑا بہتان ہے کہ مولویوں کا غلط پراپوگنڈا ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ ہے صحابہ رسول کو نہیں مانتے۔ اور بیٹھ جا یار، صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی ڈائری والا لکھنے والا ہے تو ایمانداری سے لکھ لے، تمہارا غلط پراپوگنڈا ہے، مولویوں کی غلط سوچ ہے، مولویوں کا یہ غلط مقولہ ہے، یہ غلط فکرہ ہے کہ تم شیعوں پہ الزام لگاتے کو شیعہ نعوذ باللہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے۔ اس سے زیادہ میں دلیل نہیں دے سکتا۔ ایمانداری سے یہ جملہ قوم شیعہ کا عقیدہ صحابہ رسول کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ لکھو تمہارا غلط پراپوگنڈا، تمہاری غلط سوچ ہے، لکھ لو وہ شیعہ ہی نہیں ہے، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شیعہ ہی نہیں ہے، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے کہ جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ آج سنا دنیا والو، وہ بھی مسلمان پھر مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور اصلی حرام زادہ ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے۔ تو سمجھائیے، ہم جو صحابہ کو نہ مانے اسے مسلمان ہی سمجھے، ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھے جو نبی کی اولاد کے دشمنوں کو رضی اللہ کہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہم سمجھے۔ تو سمجھائیے، لیکن یاد رکھنا کہ آل اور ہے، اصحاب اور پھر بولو آل اور ہے، صحاب اور ہیں۔ جب تم نے آل کا معنی ہی غلط کیا ہے، آج تک دنیا کو تم نے آل کی سمجھ نہیں آنے دی اور یہ غلط معنی بتایا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے، میں کہتا ہوں یہ کس آل کا تم نے معنی کیا ہے؟ ALL آل، انگلش والی آل کا یا کہ عربی والی آل کا آپ نے معنی کیا کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ نبی کی آل ہے؟ یہ زیادتی ہے، معنی کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، بغاوت کی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل نہیں، امتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل نہیں ہوتا، امتی ہوتا ہے۔ امت اور ہے، آل اور ہے۔
پھر دلیل تمہاری اس مسجد سے دے رہا ہوں، اگر تمہیں ابھی دلیل کی آواز نہ آئے تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ میرا خیال ہے آپ گھبرا رہے ہیں۔ یہ جلال پور جٹا کا ماحول ہے، میرا پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے، میں پوری دنیا کے مولویوں کا نام لے رہا ہوں۔ جلال پور جٹا والے مولوی تو ویسے میری تک میں نہیں ہے، بات سمجھا رہی ہے نا؟ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ تم نے یہ معنی غلط کیا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل نہیں ہوتا۔ اگر ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل ہوتا تو تمہاری اس مسجد سے کبھی یہ آواز نہ آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلے کا واصحابے کا یا حبیب اللہ۔ ارے تیرے والا آلے کا واصحابے کا کہنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آل اور ہے، صحابہ اور میں کو سمجھا رہی ہے؟ آل اور ہے، صحابہ آل اور ہے، صحابہ۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ اچھا جاؤ پھر نہیں مانتے، تاری صحابت کی جان تو جا سکتی ہے لیکن آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے۔ بات سمجھا رہی ہیں؟ جان تو جا سکتی ہے لیکن آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے۔ ہم مجبور ہیں ان کو ماننے کے لیے، کیوں؟ نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی نے فرمایا ہے جو اولاد رسول کا بغض اپنے سینے میں رکھے وہ کون ہوتا ہے؟ اب دیکھو تمہاری کتاب ہے ارجح المطالب، لکھنے والا ملا عبید اللہ عمر صلی اہل سنت۔ اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے اسی چوک میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ ہاں تو پھر سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی تیرے ساتھ محبت وہ رکھتا ہے جو حلال زادہ ہے، تیرے ساتھ محبت وہ رکھتا ہے جو حلال زادہ ہے، تیرے ساتھ بغض وہ رکھتا ہے جو حرام زادہ ہے۔ ناری مار دے کو نعرہ بھی مار کے بہاؤ۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ پر سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو نعرے کی آواز کم از کم پھر ان تک تو پہنچنی چاہیے جن کو سنانا چاہتے ہیں۔ سمجھا؟ کوئی سمجھائی بھائی؟ ہم صحابہ کو مانتے، آل محمد کے دشمن کو کچھ نہیں مانتے، اور نہ کو دنیا کی زبردستی طاقت ہم سے منوا سکتی ہے۔ لو اب میری میلیں شروع ہونے لگی، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں آج تمہارے کلمے کی بات نہیں کرتا، آج میں تمہیں نبیوں کا کلمہ بتاتا ہوں کہ نبی کون سا کلمہ پڑھتے تھے۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف ہے، جا کے قرآن پڑھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں دی چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، پھر اللہ فرما رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے، اے میرے حبیب پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں، جو تجھ سے پہلے آ کے پھر چلے گئے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان رسولوں سے پوچھ لے جو آ کے پھر واپس چلے گئے ہیں، ان سے پوچھ لے۔ جبکہ پوچھنے کا کلیہ، قاعدہ، قانون، اصول یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو۔ اور بات سمجھ آ رہی نا؟
اونچا اس سے جاتا ہے جو سامنے موجود ہو، لیکن ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اچھا آپ اس ترجمے کو نہیں سمجھے، مجھے دکھ نہیں ہوا، کتابوں میں لکھا ہے یہ واحد آیت ہے جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا، ان پہلوانوں کو جن کا دعویٰ تھا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھا پھر قرآن کی ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے، ایک آیت کو بھی نہ سمجھ سکے، آخر پریشان ہو کے کہاں آئے جہاں تیرے میرے مولا حیدر کرار تشریف فرما تھے، آ کے کہتے ہیں یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا۔ مولا فرماتا ہے کس آیت نے؟ کہتا ہے یا علی پارہ نمبر 25 ہے سورہ زخرف ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان سے پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے، اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتا ہوتا، نہ سارے رسول مدینے میں آئے، اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتا ہوتا۔ یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے، جب کہا نا اس آیت نے پریشان کیا ہے اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں، اس قرآن کو کما حقہ جیسے یہ نازل ہوا ہے یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے، وہ بات سمجھا رہی ہے یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے۔ اچھا یا علی پھر ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے، اللہ نے اس آیت کو نازل کے جگہ پہ کیا تھا اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا اللہ نے کیوں فرمایا حبیب ان رسولوں سے پوچھ لے۔ اچھا یا علی پھر آپ فرمائیں اس آیت کو اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں سنو اے قرآن گواہ ہے، آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اچھا یا علی پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود، نوح وہاں موجود، حضرت ابراہیم وہاں موجود، جناب ابراہیم وہاں موجود، حضرت اسماعیل وہاں موجود، جناب موسیٰ وہاں موجود، جناب عیسیٰ وہاں موجود، تمام نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ادھر میرے محمد نے جب بیت المعمور کے اندر قدم رکھے سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، بات سمجھائی، سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جملہ میں نے کہنا ہے ساری زندگی اگر یہ جملہ تیرے ذہنوں میں نہ کھٹکا نہ گھوما تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں، یہ سمجھنا تم نے ہے۔ بیت المعمور کے اندر پہنچے، آپ میرے بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، نام ان کا الہی بخش ہے، علامہ الہی بخش لاہور والا رہنے والا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے معراج النبی۔ وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب شب معراج سارے نبی بیت المعمور کے اندر پہنچے تو وہاں جناب موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے، اس کے ذہن میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا نماز میں پڑھاؤں گا، سمجھا رہی، نبیوں کا امام میں بنوں گا۔ لکھا خیال کا آنا تھا، اب جملہ ضائع نہیں کرنا، خیال کا آنا تھا اللہ کو برداشت نہ ہوا، یہ میں نے سمجھایا ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا وہ بھی جناب محمد کے ہوتے ہوئے، لکھا خیال کا آنا تھا، ہو سکتا آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا، لکھا خیال کا آنا تھا اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اب پھر جملہ کھایا تو مجھے دکھ ہوگا، علامہ لکھتے ہیں اللہ کو برداشت نہ ہوا، موسیٰ نبی ہے، موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا۔ علامہ لکھتے ہیں اللہ کو برداشت نہ ہوا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، اللہ عبدالوہاب روپڑی سے لے کر کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ پھر تجھے سمجھ آنا چاہیے ارے جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا میرے محمد کے آگے کھڑا ہو، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت؟ کہ جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے محمد کے آگے کھڑا ہو،
وہ اللہ کسی اور کو برداشت کر لے گا؟ وہ کر لے گا؟ میرا بھائی ویسے کہتا نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی ہیں؟ اللہ تو کسی نبی کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے محمد کے آگے کھڑا ہو، کسی اور کو برداشت کر لے گا؟ لیکن جس کو تم نبی کے آگے کھڑا ہوتے ہو، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اب اس بندے کو تو نے بچانا ہے، ہم نے اسے کھڑا نہیں کیا، کھڑا تو کرتا ہے نا، اس لیے اب تو نے بچانا ہے۔ پارہ نمبر 26 ہے شاہ صاحب، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں پڑھنے لگا، میری طرف دیکھنا۔ اللہم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا۔ اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا، اگر کچھ اور ہو تو ہو جاؤ۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ دیکھتا اللہ کو برداشت نہ ہوا، آواز خالق جبریل فرمایا جی رب جلیل، کہا جلدی چلو بیت المعمور کے اندر۔ میرے کلیم کے ذہن میں خیال آ گیا ہے امامت کا، وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا، چلو جلدی چلو بیت المعمور کے اندر۔ لکھا جبریل آئے بیت المعمور میں، کہا اللہ اب کیا حکم ہے؟ آواز خالق جلدی کرو میرے محمد کو نبیوں میں کھڑا کر دو۔ جبریل نے جناب محمد کو نبیوں میں کھڑا کیا، اللہ اب کیا حکم ہے؟ آواز خالق آئی اب میرے نبی کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ دے۔ جبریل نے نبی کا ہاتھ پکڑا، کہا اے ہاتھ کو پکڑ کر تمام نبیوں میں بلند کر کے دکھا دے۔ میری طرف دیکھ رہا ہے، تمام نبیوں میں بلند کر کے دکھا دے۔ لکھا جبریل نے جلدی سے نبی پاک کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑا، نبیوں میں بلند کر کے دکھایا۔ اب جملہ سمجھنا نوجوانوں، جملہ سمجھنا۔ علامہ لکھتا جب جبریل نے جناب محمد کا بازو نبیوں میں بلند کر کے دکھایا نا، پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے امام بن کے دکھائے جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا۔ اور کاش الہی بخش لاہور والے تجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا اس کے ہوتے ہوئے موسیٰ امام نہیں بن سکتا، تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے۔ سمجھ آئیے؟ لکھا جب جبریل نے نبی پاک کا بازو بلند کر کے دکھایا، اللہ کے نبی مصلی پہ آئے، نبی پاک نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ لکھا ہے جب نبی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے، میرا مولا فرماتے اے نبی کے صحابیوں، اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، یا ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار لیے تھے، کتنی شہادتوں کا اقرار کروایا تھا، تو پھر ان کو نبی بنایا تھا۔ اب جس کو مناظرے کا شوق ہے بالکل میرا لحاظ نہ کرے، کاغذ اور قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، اور ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کے مولویوں کو، چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو، سمجھا رہی ہے، یا کسی جلالی کی صورت میں ہو، یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، لو تمہاری 4 کتابیں گواہ ہیں، کتنی؟ اور مزے کی بات ہے چاروں کی چاروں میری برادری کی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں۔ لکھو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، مولا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے ینابیع المودت، قاضی سلیمان قندوزی، مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر نیشاپوری، مصنف نیشاپوری، اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر ان 4 کتابوں میں یہ حوالہ نہ ہو، مجھے اسی چوک میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ، ہے تو پھر سن لو، ان 4 کتابوں میں لکھا ہے
کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوت عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمت عطا کرنے سے پہلے، تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی یکسبہ ہو کے بولے اے اللہ کے رسول ہمیں نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، 3 اقرار لیے تھے، 3 اقرار لیے تھے۔ بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار تھے؟ تمام نبی یکسبہ ہو کے بولے سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار دیا۔ آواز خالق گئی ہو نبیوں سارے ہی پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ کی آواز آئی، اللہ نے تمہاری رسالت کا اقرار لیا۔ آواز خالق آئی اے سارے نبیوں پڑھو محمد رسول اللہ، ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد یا رسول اللہ اللہ کی آواز آئی، اللہ نے تمہارے بھائی علی کی امامت و ولایت کا اقرار لیا۔ آواز خالق آئی اے نبیوں سارے ہی پڑھو علی ولی اللہ، ہم صرف نے پڑھا علی ولی اللہ۔ بس شیعہ سنی دوستو، نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی ولی اللہ کے بغیر جنت کیسے مل جائے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا۔ تو شاہ صاحب جو اللہ علی کے بغیر نبی نہیں بناتا وہ علی بغیر مولوی بنا لے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی بنا لے گا؟ ہن بات ہے میں سنا رہا تو وہ بلا رہا، ہوں جدھر وہ بلا رہا میں وہ گل سنا رہا۔ سلوات پڑھو ہاں بوازے بلا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن کہ جو اللہ پچھلی مجلس ساری بھول جانی بندیاں نے۔